کرنے کا کہہ دیتے تھے۔ کاشف نے اپنے دل کی بات حسن کو بتا دی کہ اگر کبھی وہ اس کا ٹیسٹ یا ہوم ورک چیک کرے گا تو وہ اسے مار کھانے سے بچایا کرے گا۔ حسن نے کبھی ایسا نہ کیا تھا اور ڈرتا بھی تھا، مگر اس بات کو جاننے کی جستجو میں وہ کاشف کی بات ماننے کے لیے راضی ہو گیا۔ اب کاشف نے اپنی بات شروع کی اور حسن سے سوال کر ڈالا کہ وہ اچھی باتوں کے بارے میں جانتا تھا۔ حسن اس کے سوال سے تھوڑا حیران ہوا کہ یہ کیسا سوال ہے کہ اتنے میں کاشف نے دوبارہ اپنا سوال دہراتے ہوئے کہا، بتاؤ اگر وہ تمہیں جانتی ہے تو حسن جو کہ ہمیشہ ان چیزوں اور لڑکوں سے دور رہتا تھا، آج جاننے کی جستجو تھی تو وہ بولنے لگا کہ لڑکی اور لڑکی کے بیچ وہ والے کام۔ اتنا بول کے وہ چپ ہو گئی۔ حسن کی پیار کے بارے میں معلومات بہت کم تھی۔ وہ بس اتنا ہی جانتا تھا کہ کاشف کی اس بات کو سن کے بولا کہ کبھی دیکھا بھی ہے؟ کاشف کے ایسے سوال حسن کو حیران کر رہے تھے۔ حسن نے کہا کہ اس نے نہیں دیکھا۔ تب کاشف نے اسے بتایا کہ ہمارے کلاس کا لڑکا احمد جو اس گروپ کا ممبر تھا، اس کے پاس وہ تمام ویڈیو ہیں۔ وہ سب کبھی کبھی جب احمد کے گھر والے نہ ہوں تو دیکھتے ہیں۔ اب کاشف بنا رکے بولنے لگا تھا اور حسن اسے سنتے جا رہا تھا۔ کاشف نے اسے یہ بھی بتایا کہ وہ اور اس کے گروپ کے لڑکے اسکول سے چھٹی کر کے لڑکیوں کے اسکول کے سامنے جاتے ہیں لڑکیاں دیکھنے۔ اس بات کا حسن کو پہلے سے علم تھا کہ کاشف نے کہا کہ وہ لوگ انہی چیزوں کے بارے میں باتیں کر رہے تھے اور چپ ہو گئے۔ حسن کو کچھ باتیں بہت عجیب لگی جیسی ان ویڈیو کا سنا تھا۔ کاشف دوبارہ بولا، حسن تم نے کبھی پیار کیا ہے؟ حسن جو کہ پہلے بھی کسی چیز کے بارے میں سن چکا تھا مگر صحیح نہیں جانتا تھا کہ کیا ہوتا ہے، تو اس نے کاشف سے کہا کہ میں نہیں جانتا کیا ہوتا ہے۔ کاشف حسن کی طرف آنکھیں پھاڑ کر دیکھتے ہوئے بولا، تم لڑکیوں کے ساتھ پیار کے بارے میں جانتے ہو تو تم کیسے جی رہے ہو؟ حسن نے کہا، یار اب بتا بھی دو۔ اب وہ دونوں نے اپنے ٹیوشن سینٹر کے سامنے کھڑے تھے مگر ابھی حسن اور جستجو میں کاشف سے اس نے کہا کہ روز ٹیوشن جاتے ہو، آج چھٹی کرو۔ حسن چھٹی کبھی نہیں کرتا تھا مگر اب اسے کاشف کی باتیں مزیدار اور سسپینس سے بھری لگ رہی تھیں، جس کی وجہ سے وہ مان گیا اور وہ دونوں قریب ہونے لگے، ایک میدان میں جا کے بیٹھ کے۔ اب کاشف دوبارہ اسے وہ باتیں بتانے لگا اور حسن کاشف کی باتوں کو بڑی غور سے سن رہا تھا۔ حسن جوان تھا اور کچھ بھی اسے نیند میں اختلام بھی ہو چکا تھا مگر وہ اب اس کی سچائی سے روز آشناس ہوا تھا۔ کاشف نے اسے ہوم ورک کی طرح یہ بھی کہہ دیا کہ اب گھر جانا تو کھیلنا اور ایسے ہی کرنا، اور باقی میں تمہیں کل بتاؤں گا۔ اور وہ دونوں پارک میں ٹائم گزارنے لگے۔ جب ان کی ٹیوشن سے چھٹی کا ٹائم ہوا تو دونوں دوست اپنے گھر کی طرف چل پڑے۔ حسن کے گھر جانے کا بھی ٹائم ہو چکا تھا اور وہ انہی کی باتوں کو سوچتے سوچتے گھر کی طرف بڑھنے لگا۔ سب باتیں اس کے لیے کہ نئی دنیا کی جیسے تھی۔ وہ انہی باتوں میں الجھا گھر پہنچا جہاں اس کا باپ ابھی کام سے واپس آیا تھا اور اس کی بہن زینب اپنے باپ کو چائے دے رہی تھی۔ زینب حسن کو دیکھ کر مسکراتی اور سلام کرنے کے بعد حسن سیدھا کمرے میں چلا جاتا ہے۔ زینب حسن کے گھر آنے سے پہلے بہت زیادہ خوش ہوتی تھی کیونکہ نہ تو اس کی کوئی سہیلی تھی نہ کوئی ایسا جو اس سے باتیں کرتا۔ حسن میں کمرے میں جب کپڑے چینج کرتا ہے اور زینب اس کے لیے کھانا لے کے آتی ہے، وہ دونوں کھانا کھاتے ہوئے باتیں کرتے ہیں۔ آج حسن چپ چپ ہے۔ اس بات کو زینب نے نوٹ کر کے حسن سے پوچھ لیا، کیا ہوا حسن آج چپ چپ ہو؟ حسن جو کاشف کی باتوں کو سوچتے نہیں گم تھا، ایک دم چونکا اور بولا، نہیں باجی ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ زینب اپنے بھائی کو اچھی طرح جانتی تھی، وہ سمجھ گئی کہ کوئی بات ہے تو بولی، حسن کہیں آج پھر کسی ٹیسٹ میں نمبر تو کم نہیں آئے؟ حسن نے کہا، نہیں باجی ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس تھک گیا ہوں۔ زینب کا دل بہت تھا کہ وہ پہلے کے جیسے حسن سے بیٹھ کر باتیں کرے مگر آج حسن چپ بھی تھا تو وہ بولی، چلو لیٹ جاؤ میں دبا دیتی ہوں۔ حسن کے جواب میں حسن نے تھوڑا چڑچڑا کر کے کہا، نہیں باجی مجھے نیند آئی ہے، آپ جاؤ۔ زینب کی یہ پہلی بار تھا کہ اس کا چھوٹا بھائی جو اس کا اچھا دوست بھی تھا، جس نے آج تک کوئی بات اس سے نہ چھپائی، آج اسے ایسے کر رہا ہے۔ زینب نے کہا، چلو کوئی بات نہیں، حسن تم سو جاؤ، اور کمرے سے نکل کے
میں ماں کے ساتھ والی چارپائی پر لیٹ جاتی ہوں اور سوچوں میں گم ہو جاتی کہ آخر کیا بات ہے جو حسن پریشان ہے۔ دوسری طرف حسن اپنے بستر پر لیٹا کاشف کی باتوں کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ اس سے کاشف کی وہ بات یاد آ کے رات کو کھیلنا ہے اور اسے تمہیں لطف آئے گا۔ حسن اس کو اب مشکل کام کر کے دیکھنا چاہتا تھا کہ آخر ایسا ہوتا کیا ہے جو پیار کرنے سے ہوتا ہے، اور بستر پر بے سود لیٹے اور سوچنے لگا کہ کاشف اس سے پہلے کیوں نہ ملا، وہ تو جانتا بھی تھا کہ اتنا پیار رکھا ہوا ہے، وہ بھی ان میں۔ وہ پیار کی دنیا میں ایک سبق پڑھ چکا تھا۔ پہلی بار ٹورنامنٹ کھیل کر حسن تھکا ہوا محسوس کر رہا تھا، اور جب کہ وہ ایسے ہی سو گیا، اور صبح جیسے ہی آج جب بھی اس کی آنکھ کسی نے ہلانے سے کھولی تو آنکھ کھلتے ہی اس کی بڑی بہن زینب اس کے سامنے جھکی اسے اٹھا رہی تھی۔ وہ اٹھ کر بستر پر بیٹھ گیا۔ زینب اپنے بھائی کو جگا کے کمر سے جا چکی تھی۔ حسن بھی اٹھ کر اپنا یونیفارم اٹھایا باتھ روم چلا گیا۔ صحن میں ایک چھوٹا باتھ روم تھا جس کی چھت نہیں تھی۔ کپڑے حسن نے وہیں باتھ روم میں لٹکائے اور جلدی سے ناشتہ کر کے اسکول چل پڑا، کیونکہ اسے اب کاشف سے ملنا تھا۔ اسے وہ رات کا سب بتانا بھی تھا اور اس لذت اور مزے سے بھری زندگی کا اگلا سبق بھی لینا تھا۔ اسکول پہنچا کے وہ کاشف سے ملا، مگر کلاس شروع ہونے کی وجہ سے وہ کی بات نہ کر پائے اور بریک کا انتظار کرنے لگا۔ دوسری طرف زینب گھر میں اپنے معمول کے کاموں میں مصروف تھی۔ اپنی ماں کو ناشتہ کروانے کے بعد وہ کپڑے دھونے لگی۔ اپنے باپ کے کپڑے دھو لینے کے بعد وہ حسن کے کپڑے دھونے کے لیے اسے اٹھانے جو باتھ روم سے لے کے آئی تھی۔ اس کی عادت تھی کہ وہ کپڑوں کو دھونے سے پہلے اچھی طرح چیک کرتی تھی کہ جیب میں حسن کے کوئی باپ کا کوئی کاغذ یا پیسے نہ رہ جائے اور وہ غلطی سے دھو دے۔ حسن کی قمیض کو چیک کرنے کے بعد اس کو بالٹی میں ڈالنے ہی لگی تھی کہ اس کی نظر حسن کی شلوار پر پڑی، جس پر حسن کی گئی کمائی کا ایک بہت بڑا دھبا صاف دکھائی دے رہا تھا، اور شلوار کی وہ جگہ سخت ہوئی پڑی تھی۔ اس نے شلوار کو اٹھایا اور کچھ دیر دیکھنے کے بعد اسے بالٹی میں ڈال دیا۔ زینب سمجھ گئی تھی کہ یہ کیا تھا، کیونکہ جب وہ پہلی بار حسن کو اختلام ہوا تھا تب بھی کپڑے دھوتے اور اسے دیکھا، اور تب اسے معلوم نہ تھا۔ تو ماں کو جب دکھایا تو اماں دیکھو پتہ نہیں حسن کی شلوار پہ کیا لگا ہوا ہے۔ تب اس کی ماں نے اسے بیان کیا کہ لڑکوں کو ایسا ہوتا ہے، اور اب تو خود بھی جوان تھی اور کئی بار اس کے ساتھ بھی ایسا ہوا تھا۔ اس کے بارے میں اگر دیکھا جائے تو زینب حسن کی نسبت زیادہ جانکاری رکھتی تھی، اور اس کی وجہ بچپن سے ماں باپ کے بیچ میں سونا، جس سے وہ رات کو ماں باپ کے آپس میں دیکھتی تھی۔ شروع میں سب عجیب لگا، مگر اب جان چکی تھی کہ عورت اور مرد کو پیار کرنا ہوتا ہے، اور وہ کہ اپنے ماں باپ کا پیار دیکھتی تھی، اور اب وہ خود بھی شادی کے لیے اس کا دل کرتا تھا کہ کاش اس کا بھی کوئی شوہر ہو، مگر اب وہ پیار کم ہو چکا تھا کیونکہ اس کی ماں اب بیمار۔ دوستو اگر آج کی ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔